الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المنتجبین اما بعد من کلام مولانا علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام یا امت اسکتی بحمد اللہ انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ وفہمۃ غیر مفہمہ. قابل احترام علماء کرام، بزرگان، جوانان و نوجوانان مجلس، سب سے پہلے ماہ مبارک شعبان کی آیات جو ہمارے سامنے ہیں، پرمسرت موقع پر خصوصاً عقیلہ بنی ہاشم حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا حضرت کی ولادت کی مناسبت سے امام زمانہ علیہ السلام، رہبر معظم انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی خامنئی، آپ تمام مومنین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں. انتہائی جسارت ہے قبلہ حجت الاسلام مولانا صاحب کی موجودگی میں گفتگو کرنا. ان کی اجازت سے انشاءاللہ کچھ عرائض میں بیان کرنا چاہتا ہوں. مل کر بآواز بلند درود پڑھے محمد و آل محمد. جس بیوی کے فضائل سیرت بیان کرنے کے لیے اپنے درس کا عنوان یہی قرار دیا ہے، یہ اگر کہا جائے کہ حق ادا ہو گیا ہے، یہ ظلم ہوگا. ایک ایسی خاتون گرچہ معصومین میں شمار نہیں کیا جاتا، مگر کچھ ایسی شخصیات اور ہستی ہے کہ ان سے خلاف عصمت کوئی ایسا کام بھی انجام نہیں پایا ہے. ان میں سے ایک بیوی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے. ایک مشہور عالم دین ہمارے محترم آغا صاحب جانتے ہیں، علامہ شیخ شبیر نجفی صاحب ہندوستان کے تھے اور ہمارے شہر کے خطیب اہل بیت، ذاکر اہل بیت علامہ طالب جوہری کے علاوہ دوسرے علماء کی بھی استادوں میں سے شمار ہوتے تھے. وہ مثال بیان کرتے تھے کہ آگ
اس کی حرارت، آگ میں اگر لوہے کو رکھ دیا جائے تو لوہا آگ تو نہیں ہے، مگر اس آگ کی حرارت کی وجہ سے یہ لوہا اس قدر گرم ہو جاتا ہے کہ لوہا اپنی خاصیت کھو بیٹھتا ہے، وہ سراسر آگ بن جاتا ہے۔ علامہ جو ہے بیان فرماتے تھے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا، حضرت ابوالفضل العباس، جناب علی اکبر، یہ سب ایسی ہی مثال ہے کہ معصوم کی آغوش میں، معصوم کے گھرانے میں پرورش پائے ہیں، تو وہ عصمت کی تمام آثار ان کے اندر موجود ہیں۔ حضرت کی ولادت کے حوالے سے ایک روایت تو 5 جمادی الاول ہے، بی بی کی ولادت کے حوالے سے ایک روایت 5 جمادی الاول، اور ہمارے ہاں رائج جو روایت ہے وہ 1 شعبان المعظم۔ نام مبارک زینب، کنیت ام الحسن، ام عبداللہ، ام المصائب، ام الرزایا، یہ کنیت ہے۔ عزیز بچوں کو سمجھانے کے لیے میں عرض کروں گا، عربی میں، عربی کلام میں، عربی ماحول میں کسی کو نام سے پکارنا برا مانتے ہیں، لہٰذا کیا کرتے ہیں، اس شخص کے بیٹے کے نام سے یا بیٹی کے نام سے پکارتے ہیں، اسے کہتے ہیں کنیت۔ کنیت کنایہ سے ہے، اشارہ کنایہ، بالکل ہی صاف صاف اس کو علی، حسن، حسین، مہدی اگر اس کا نام ہے تو نام سے پکارنا کوئی اچھا نہیں سمجھتا، لہٰذا اس کو اس کے بیٹے کے نام سے ابو جواد، ابو علی، ابو حسن، ابو الفضل اس طرح سے پکارتے ہیں، اسے کہتے ہیں کنیت۔ حضرت کے القاب، نام تو زینب ہو گیا نا، اور حضرت کے القاب میں سے عقیلہ بنی ہاشم، شریکۃ السید الشہداء یا شریکۃ الحسین، نائبۃ الزہراء، عالمہ غیر معلمہ، فہمہ غیر مفہمہ، صابرہ، ولیۃ اللہ، امینۃ اللہ، الراضیۃ بالقدر والقضاء، یہ سب جو ہے حضرت کے نورانی القاب ہے، لقب۔ آپ لوگوں کی خدمت میں چوتھے امام سے جو نورانی جملہ آپ لوگوں کی خدمت میں ہدیہ کیا ہے، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام معصوم امام کا فرمان ہے، کوئی معمولی فرمان نہیں ہے۔ کلام الامام امام الکلام، تمام کلام میں کلام خدا برتر، کلام خاتم انبیاء برتر، اس کے بعد ائمہ کی کلام برتر، تمام دنیا کے لوگوں کے کلام جو بہترین کلام پیش کریں، چاہے شعر کی صورت میں ہو، چاہے نثر کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں کوئی کلام پیش کرے، یہ تمام دنیا کے سارے کلام ایک طرف اور ائمہ معصومین کے کلام ایک طرف، وہ امام الکلام ہے۔ امام فرماتے ہیں اپنے پھپھی اماں کی جو ہے بارے میں، یا امتو اسکتی انتی بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ۔ جب اس دردناک سفر میں
بیوی نے حجت خدا کی حفاظت کی، حجت خدا کو بعض مقامات پر تسلی دی ہے، مگر اس دردناک سفر میں بعض موقع پر امام زین العابدین نے جناب زینب کے لیے تسلی دی ہے، یا اماں، اے میرے پھوپھی اماں، اسکتی، اس مقام پر آپ صبر کرے، خاموش رہیے، انتی بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ، حمد پروردگار ہے کہ آپ عالمہ غیر معلمہ ہے۔ عزیز بچوں، عالمہ غیر معلمہ اسے کہا جاتا ہے جسے کسی استاد کی ضرورت نہ ہو، کسی استاد کی ضرورت نہ ہو، وہ عالمہ بن جائے، اسے عالمہ غیر معلمہ کہتے ہیں۔ فرمایا فہمۃ غیر مفہمہ، کسی کی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، خود سمجھدار لوگوں کے لیے اعلیٰ مثال ہے۔ حضرت کی تولد کے حوالے سے یوں لکھا ہے کہ مرحوم محمد کاظمینی نے کتاب سرور المؤمنین میں یوں بیان کیا ہے کہ پیغمبر سفر پر تشریف فرما تھے، ایسے میں پروردگار عالم نے جناب فاطمہ زہرا کے آغوش میں زینب عنایت کیا، تو بیوی نے مولا کائنات سے یہ فرمایا کہ یا علی، اس مولود کے لیے، اس بچی کے لیے ایک نام مقرر فرمائیں۔ دیکھو ادب علی مرتضیٰ کیا ہے، فرماتے ہیں رسول خدا پر میں سبقت نہیں لوں گا، میں رسول خدا سے بڑھ کر نہیں ہوں۔ رسول خدا جب سفر سے واپس تشریف لائیں تو رسول خدا کی خدمت میں درخواست پیش کروں گا۔ چنانچہ جناب رسول خدا سفر سے پلٹ کر تشریف لائیں تو مولا علی مرتضیٰ نے رسول خدا کی خدمت میں عرض کیا، اے رسول خدا، فاطمہ کو پروردگار عالم نے ایک بیٹی عنایت کیا ہے، آپ اس بیٹی کا نام مقرر فرمائیں۔ تو رسول خدا نے فرمایا یا علی، میری بیٹی فاطمہ کی تمام اولاد میری اولاد ہے، اور ان تمام اولاد کا ربط اس پروردگار عالم سے ہے، بس میں وہی کا انتظار کروں گا کہ اس میری بیٹی کا نام پروردگار عالم کی جانب سے انتخاب ہو۔ بس اسی میں جبرائیل امین نازل ہوئے اور رسالت مآب کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سلام پیش کیا، اے رسول حق، خدا کی جانب سے آپ پر سلام ہے، اور اس بیٹی کا نام زینب رکھا ہے۔ چنانچہ لوح محفوظ پر زینب لکھا گیا، لوح محفوظ پر زینب لکھا گیا ہے، لہٰذا اس بیٹی کا نام زینب رکھیں۔ لکھا ہے کہ اس کے بعد جناب زینب کا آپ نے آغوش میں لیا، بہت گریہ کیا جناب رسول خدا۔ کتاب بحر المصائب میں جناب سلمان سے یہ روایت ہے کہ سلمان نے جناب زینب کی ولادت کی خوشخبری جناب رسول خدا کی خدمت میں پہنچایا، یا رسول اللہ، آپ کو پروردگار عالم نے ایک نواسی عنایت کیا ہے۔ سلمان یہ کہتا ہے کہ جناب رسول خدا بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سلمان پریشان، یا رسول اللہ، رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس بیٹی کے لیے زندگی میں بہت سارے مصائب و آلام اور پریشانیاں آ جائیں۔ اور اسی کتاب میں بعض جگہ میں بھی محققین نے یوں بیان کیا ہے، مل کر بآواز بلند درود پڑھ محمد و آل محمد۔
بیان کیا ہے کہ جب حضرت کی ولادت ہوئی ہے تو جناب رسول خدا نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے درخواست کیا کہ اس نومولود کو، اس میری نواسی کو میرے آغوش میں دے دینا۔ رسول خدا نے جناب زینب کو اپنے آغوش میں لیا اور مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اس بچی کو سینے سے لگایا، لکھا ہے روایت کے الفاظ ہیں، سینے سے لگایا، اور رسول خدا نے اپنے رخسار کو زینب کے رخسار، جناب رسول خدا بہت رو، شہزادی پریشان ہو گئی، بابا اس قدر بےتابی، اس قدر رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ایسا وقت آئے گا کہ اس وقت نہ آپ ہوں گے نہ میں، اور اس بیٹی پر ایسے پریشانی اور مشکلات آ جائے، اور یہ تاکید کیا کہ اس بیٹی کی حرمت کا خیال رکھو، جو حاضر ہے، جو غائب ہے، میرے بات سننے والے ہیں، میرے بات جہاں جہاں پہنچ جائے، رسول خدا کے جملے ہیں، جہاں جہاں میرے یہ بات جو ہے پہنچ جائیں، میری اس بیٹی کی حرمت کا خیال رکھنا، اس لیے کہ میری یہ نواسی خدیجۃ الکبریٰ سے شبیہ ہے، اس کا احترام رکھنا۔ عجیب ہے کہ ولادت میں تو انسان کو خوشی ہو جاتی ہے، مگر کیا کرے کہ اس ولادت پر جناب رسول خدا روئے، علی مرتضیٰ روئے، اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا روئے۔ کتاب ریاض المصائب میں یوں بیان کیا ہے کہ جب جناب زینب کی ولادت ہوئی تو امام حسین خوش ہو گئے، مولا علی مرتضیٰ کی خدمت میں عرض کیا کہ بابا، پروردگار عالم نے مجھے ایک بہن عنایت کیا ہے۔ لکھا ہے روایت میں کہ بس یہی کہنا تھا، علی مرتضیٰ کے مبارک آنسو جاری ہوئے، حسین پریشان ہو گئے، بابا رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا حسین تمہیں بعد میں پتہ چلے گا کہ یہ راز کیا ہے، بعد میں پتہ چلے گا۔ عزیزان من، کسی کی فضیلت کے بارے میں دو زاویہ نگاہ ہیں، دو طرح کی جو ہے، دو طرح ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ایک، اس کے خاندان کیا ہے، باپ، دادا، نانا، والدہ، اس کے اولاد، یہ جو ہے نسب ہے آپ کی خاندانی شرافت۔ خاندان میں اگر کوئی مشہور عالم دین گزرا ہے تو اس خاندان والے کہیں گے کہ ہمارے خاندان میں فلان مشہور عالم دین گزرا ہے، میں اس کا پوتا ہوں، میں اس کا پر پوتا ہوں، یہ فخر کریں گے، یہ نسبی شرافت۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہا کی نسبی شرافت میں کیا ہے؟ نانا رسول خدا معصوم، بابا علی مرتضیٰ معصوم، جناب فاطمہ زہرا معصوم، اور دونوں بھائی حضرت امام حسن و حضرت امام حسین علیہ السلام معصوم، معصوم ہی معصوم کے آغوش میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی پرورش ہوئی ہے۔ یہ نسبی شرافت۔ اور حسبی شرافت کیا ہے؟ جو انسان کے لیے ایک خداوند عالم نے دی ہوئی کوئی کمالات اور فضائل ہو، وہ بہت سارے فصاحت و بلاغت میں مولا علی مرتضیٰ کے آئینہ دار ہے، فصاحت و بلاغت۔ اور حسبی جو ہے کمالات میں یہی جو جملہ
حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہم انتی عالمۃ غیر معلمہ، کہ آپ ایسے عالمہ ہیں جس کو استاد کی ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ ایک سند ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے لیے کہ علم کے اس بلند ترین مقام پر ہے جس علم کے لیے کسی استاد کی ضرورت نہیں ہوئی۔ یہ کمال ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کے لیے۔ اور اخلاقی جو ہے میدان میں تمام تر جناب رسول خدا کی آینہ دار ہے، تمام اخلاقی فضائل سمٹ کر جناب زینب سلام اللہ علیہا میں آئی۔ عجیب ہے جناب زینب کی نورانی حیات پر ہم دقت کرتے ہیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ ایک خاتون ہے، ہاں اپنے بیا سے اس قدر محبت ہے، اپنے بیٹوں سے بھی محبت ہے، مگر مقام قربانی پر آ جائیں تو کیا ہے؟ ایک عجیب اون محمد کو راہ خدا میں دینے کے بعد خیمے سے نکلتی نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھیا شرمندہ ہو جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ چیزیں فضائل جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ تو لہذا عزیزان گرامی، فضائل و کمالات یہ جو کوتاہ زبان انسان میں مجھ جیسا کوتاہ زبان انسان بیان نہیں کر سکتا ہے۔ مہم یہ ہے کہ ان پاکیزہ ہستیوں نے ہم سیرت چھوڑ دی ہے، سیرت، نقش قدم، نمونۂ عمل، مثال، زندگی جینے کا طریقہ بتایا ہے، جینے کا طریقہ بتایا ہے۔ ہاں ایک خاتون ہے، کربلا کے بعد کربلا کو جناب زینب زندہ رکھا۔ کربلا در کربلا میمان اگر زینب نبود، کربلا کربلا میں ہی محدود ہو جاتا اگر یہ زینب نہ ہوتے۔ یہ زینب کبریٰ ہے جس نے اس کربلا کو عام کر دیا، عام، آج پورے عالم میں مرہون منت ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی۔ ہر مرد و زن، ہر قوم، ہر مکتب فکر حسین کی بارگاہ میں عرض ادب کرتے ہیں، حسین کے مقصد کو دنیا کے گوشہ گوشہ تک پہنچایا۔ یہ جناب زینب کبریٰ کے مرہون منت ہے، کربلا کو پھیلا دیا۔ کربلا شناسی کے میدان میں اگر آئیں تو اس کربلا شناسی میں معلمہ جناب زینب سلام اللہ علیہا ہے۔ کربلا کو عام کر دیا۔ عجیب ہے کہ ایک خاتون کے لیے 18 بھائیوں کی داغ دل پر ہو اور جس سے نماز شب بھی ترک نہ ہو۔ 11ویں محرم کو زینب کے لیے قیامت کی رات ہے، مگر 11ویں رات میں بھی جناب زینب سے نماز شب ترک نہیں ہوئی۔ عزیز بچوں، نماز شب واجب تو نہیں ہے نا؟ واجب میں تو یہی کہتے ہیں کہ اگر اسے ترک کیا جائے، اسے انجام نہ دیا جائے تو گناہ ملے گا، اور اگر اس واجب کو انجام دیا تو ثواب ملے گا۔ یہی ہے نا، واجب کی تعریف تو یہی ہے۔ مستحب کی تعریف کیا ہے؟ مستحب کی تعریف یہ ہے کہ اگر کسی نے اس مستحب عمل کو انجام دیا تو ثواب ملے گا، اور اگر کسی نے اس مستحب عمل کو انجام نہ دیا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ نماز شب مستحب ہے، انجام نہ دیا تو کوئی گناہ نہیں ہے، مگر کیا شان ہے جناب زینب کی کہ 11ویں محرم کی شب ہے زینب کے لیے۔ کیا ہم جو ہے محسوس کر سکتے ہیں 11ویں محرم کی شب کیا ہے؟ ہاں 11ویں محرم کی شب ہے۔ آئیے جو ہے حدیث کی طرف ہم رجوع کریں۔ ایک حدیث بیان کرتا ہوں، مل کر باواز بلند درود پر محمد و آل محمد۔
حدیث ہے۔ جناب زینب بچپنے میں جناب امام حسین کی آغوش کے بغیر چین نہیں پاتی، جناب حسین کے علاوہ چین نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بیوی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جناب رسول خدا کی خدمت میں پیش کیا، بابا میں حیران ہوں، یہ بچی حسین کے بغیر جی نہیں سکتی ہے، ایک لمحے کے لیے نظروں سے حسین غائب ہو جائیں اور روتی رہتی ہے، سکون نہیں ملتی ہے۔ تو پھر بھی پیغمبر اشک بار ہو جاتی ہیں اور روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں۔ تو وہ زینب جو بچپن سے کربلا کے اس واقعے تک مولا حسین کے ہمراہ ہو اور اپنے بھیا سے جدا ہو جائیں، تو ہم جو ہے دنیا میں ہم لوگوں پر کوئی صدمہ آ جائیں تو کسی چیز میں کوئی مزہ ہی نہیں رہتا ہے، مگر جناب زینب وہ ولیت اللہ ہے، وہ خدا کے مقرب ہستی ہیں کہ جب امر پروردگار مد نظر آئے تو یہ محبت، یہ تمام چیزیں اس پروردگار کی رضا کے لیے اسی راہ میں جو ہے برداشت کریں، صبر کریں۔ یہ ہے زینب۔ بعض علماء نے کتاب میں لکھا ہے، اس کوفہ اور شام کے بازار میں جب بی بی گئی ہیں، علاوہ بر اس کی امام زین العابدین کی خدمت کرنا جناب زینب کی ذمہ داری ہے، امام حسین کے بچوں کی دیکھ بھال کرنا جناب زینب کی ذمہ داری ہے۔ دوسرے جانب زینب کے لیے سر سے چادر چھیننا یہ بہت سخت ہے زینب کے لیے، اور چادر چھن کر بڑے بازار میں آ جائے گا اور لوگ کہیں کہ یہ خارجی ہیں، خارجی مارا گیا، خارجی کے اہل بیت کو اسیر بنا کر لے آئے، یہ زخم زبان، یہ اپنے زبان سے دینے والا جو ہے ضرب، یہ زینب کے لیے سخت ہے۔ جب ابن زیاد کے دربار میں پہنچا ہے تو گستاخانہ انداز میں ابن زیاد بی بی سے مخاطب ہو کر جب کچھ الفاظ ادا کیے تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، اے ملعون، اے ظالم، جتنی مقدار میں ہم پر مصیبت آئیں، ما رأیت الا جمیلا، ہم نے اس سفر میں حسین منظر کے سوا کچھ نہیں دیکھا ہے۔ جناب زینب کی جو ہے زندگی میں دشمن شناسی، دشمن کے نفسیات کو جاننا، یہ سیرت، دشمن کے نفسیات کو جاننا یہ مہم ہے کہ دشمن اپنے کون سا حربہ استعمال کرتے ہیں جس سے اہل بیت ٹوٹ جائیں، حسین کا مشن مٹ جائیں، اس حربے کو دیکھ کر اس سے مد مقابل محاذ جو ہے قائم کر کے اس پر ڈٹ جانا، یہ زینب کا کام ہے، یہ زینب کو معجزہ ہے۔ جب اسیر بنا کر دربار میں لے آئی ہیں بی بی کو، تو لکھا ہے کہ جب دربار میں داخل ہونا چاہتی تھی تو جناب زینب نے ہر ایک بی بی سے فرمایا، گھبرانا نہیں، بالکل مضبوط رہنا، اور دشمن کو ہمیں ذلیل کرنا ہے۔ یہ بار بار تاکید فرماتی تھی ہر بی بی سے کہ ہمیں آج دشمن کو ذلیل کرنا ہے۔ تو کیسے کی؟ جب زخم زبان دیا ابن زیاد نے، جملے میں فرمایا ما رأیت الا جمیلا، کہ ہم نے خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا ہے،
میرا حسین تو مارا گیا، راہ خدا میں مارا گیا، ما رأیت الا جمیلا، میرا اون و محمد مارا گیا، ما رأیت الا جمیلا، میرا اکبر سینے میں برچھی لگی ہے، ما رأیت الا جمیلا، اسیر بن کر تمہارے دربار میں آئی ہوں، ما رأیت الا جمیلا، حسین منظر کے سوا کچھ نہیں دیکھا ہے۔ دشمن شناسی، دشمن کی تیور کو پہچاننا، تیور کو پہچاننے کے بعد اپنا حکمت عملی سے آگے بڑھنا، یہ جناب زینب کی جو ہے نورانی سیرت بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت کے خطبے راہ عمل ہے ہمارے لیے۔ خطبے میں کیا ہے؟ خطبے میں صرف یہی اسی جملے پر جب کوفہ والوں سے مخاطب ہو گئے تو فرمایا یا اہل الکوفہ یا اہل الغدر والنفاق، مضبوط ہو کر، خدا کی قسم کیا ہے، جب زینب خطبہ دے رہی ہیں، نے لکھا ہے کہ سب کی سانسیں رک گئی اور حضرت کی خطبے کو سننے لگے۔ کوفہ والے علی مرتضیٰ کے لب لہجے سے آشنا ہیں، کہنے لگے ارے قیامت ہو گئی، علی مرتضیٰ زندہ ہو کر کوفے میں آئے۔ علی کے لہجے میں خطبہ دیا، اہل کوفہ سے مخاطب ہو گئے، فرمایا یا اہل کوفہ، اے اہل کوفہ، یا اہل الغدر والنفاق، اے کوفہ، اے غدارو، اے منافقو۔ یہ دو اخلاقی خرابی بہت خطرناک خرابی ہے۔ کوفہ والوں نے بے وفائی کیوں کی؟ کوفہ والوں نے بے وفائی اس لیے کی ابن زیاد کی دہشت کی وجہ سے، کہیں ایسا نہ ہو میرا مال غارت ہو جائے، قتل ہو جائے، بے عزتی ہو جائے، سکون برباد ہو جائے۔ کوئی لالچ میں آ کر، لالچ بھی ایک جو ہے اخلاقی برائی ہے جس کی وجہ سے اہل بیت سے غداری کی۔ اس غداری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بی بی نے فرمایا یا اہل الغدر والنفاق، اے اہل کوفہ، اے کوفہ کے غداروں، اے منافقوں۔ پھر مخاطب ہو کر یہ جملہ فرمایا کہ میرے عزیز بچوں، بی بی نے جو جملے ایک ایک جملے جو ہے انتخاب فرمائے ہیں نا، تو بڑے ہو جائیں۔ اب بھی تم لوگوں میں اتنی صلاحیت ہے کہ ہر ایک عربی لفظ کا عربی معنی کو لے کر اسے سمجھنے کی کوشش کرو۔ بی بی نے یہ جملہ یہاں کیوں فرمایا؟ ہم عام آدمی کی طرح تو نہیں ہیں، وہ علی مرتضیٰ کی جو ہے آغوش میں پلی ہے جناب زینب، ایک ایک جملہ بڑی دقت کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ تو دین میں غداری جرم ہے، منافقت جرم ہے۔ بی بی نے اہل کوفہ سے مخاطب ہو کر جو فرمایا غدار، تم منافق ہو، غداری بہت بڑی جرم ہے اور منافقت جرم ہے۔ یہ ہمارے لیے جو ہے راہ عمل ہے۔ جناب زینب کی جو ہے شرم، حیا، پردے کی پابندی، یہ سب جو ہے ہمارے خواتین کے لیے مثال ہے۔ عزیزان من، ایک کسی نے یہ جملہ جو ہے قیمتی جملہ کہا ہے کربلا کے حادثے کے بارے میں، کہ جو جام شہادت نوش کیا وہ راہ حسین پر اپنے جام شہادت نوش کیا، اور جو زندہ ہیں ان سب پر لازم ہے زینبی کردار ادا کریں، زینب کے کردار ادا کریں۔ آج کردار زینب پر عمل کرنے والے کتنی مقدار میں ہیں؟ جناب زینب آج جو دلخراش، دلوں میں داغ رہنے کی جو ہے لمحات، واقعات اور حادثات ہو رہے ہیں، چاہے عراق میں ہو، چاہے شام میں ہو، چاہے بحرین میں ہو، نائجیریا میں ہو، یمن میں ہو، لبنان میں ہو، ملک عزیز پاکستان میں ہو، یہ سب دلخراش حادثات ہیں۔
اور اس میں زینبی کردار پر عمل کرنے والوں کی ہم اقتدا کریں۔ آج بھی کردار زینب ہمارے سادات، ہمارے مجتہدین کے ذریعے جو ہے زندہ ہے۔ طاغوت کی نیندیں حرام کیوں ہیں؟ اس لیے کہ جناب زینب کے پیرو زندہ ہیں، جناب زینب کی اس راہ کو زندہ رکھنے والے زندہ ہیں۔ دعویٰ میں تو بہت ہیں، یہ بتائیں کتنی ماتمی انجمنیں ہیں، کتنے مولا حسین کے جو ہے ماتم کرنے والے ہیں، کتنے تبرکات دینے والے ہیں، مگر ان سب میں جو ہے کردار جناب زینب پر عمل کرنے والے کتنی مقدار میں ہیں؟ بہت کم ہے۔ آج مجھے بتائیں، یزید وقت کے یزید شمر ابن زیاد جو ایک لشکر بنا کر داعش کی شکل میں عراق و شام میں اپنے نظام خلافت کو رائج کرنا چاہتے ہیں، اہل بیت کے حرم کو مٹانا چاہتے ہیں، اہل بیت کے حرم کو ڈا دینا چاہتے ہیں، تو ایسے میں اہل بیت کی حرم کی حفاظت کرنے کے لیے کون اٹھے ہیں؟ آج یہ سوچنے کا مقام ہے، کون ہیں جو کربلا کو بچانے کے لیے اٹھے ہیں، جو نجف کو بچانے کے لیے، سامرہ کو بچانے کے لیے، جناب زینب کی روضہ اقدس سے دفاع کرنے کے لیے، جناب سکینہ کی جو ہے روضہ اقدس سے دفاع کرنے کے لیے میدان میں کون ہیں؟ وہ زینبی ہیں، وہ بمعنی واقعی حسینی ہے، جو جام شہادت نوش کر رہا ہے، وہ حسینی ہے جو دشمن کے آنکھوں میں آنکھ ڈال کے اپنے وجود کو راہ خدا میں فنا کر رہا ہے اور زندہ ہیں، وہ کردار زینبی ادا کر رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ آج اہل بیت کے آثار کو بچانے کے لیے سادات سید ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں، بہت سے جگہوں پر یہ باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت مجتہدین کے خلاف، مراجع کے خلاف، سادات کے خلاف نفرتیں پھیلا رہا ہے، اس ایمانی مستحکم رابطے کو کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بیدار رہیے، جاگے رہیں۔ آج اہل بیت سے دفاع کرنے کے لیے جناب زینب کے نسل پاک سے جو سید ہیں، رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی ولی امر مسلمین، انہوں نے حکم دیا، ان کے پاس جتنے مقدار میں دفاع کرنے کی جو ہے لشکر موجود ہے، آج عراق میں جا کر جام شہادت نوش کر رہا ہے، آج شام میں بی بی کے روضہ اقدس کی دفاع ولی امر مسلمین اور ولی امر مسلمین کے جو ہے مرید اور جان نثار آج بی بی کے روضے سے دفاع کر رہا ہے۔ آج عراق میں مرجع زمانہ، مرجع و فقیہ اہل بیت آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کے حکم پر کہ سید علی سیستانی اور سید علی خامنئی اور حسن نصر اللہ کا جناب زینب سے کیا رشتہ ہے؟ عزیز جوانوں، جناب زینب سے رشتہ یہ ہے کہ جناب زینب ان تمام سادات کی پھوپھی ہیں، تمام سادات کی پھوپھی ہیں۔ آج جناب زینب کے روضہ اقدس کے لیے حسن نصر اللہ میدان میں، سید علی خامنئی میدان میں، سید علی سیستانی میدان میں۔ میں نے بار بار کہا ہے، یہاں تو ہم آرام سے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں سکون سے، ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، سو رہے ہیں، سب کچھ ہم کر رہے ہیں، زندگی معمول پر ہے۔ عراق و شام میں جن کے گھروں میں جنازے آ رہے ہیں نا، داعش کے مقابلے میں وہ داعش جو 40 ممالک مل کر داعش بنائیں، کس مقصد کے لیے بنائیں؟ شام اور عراق پر قبضہ کریں، اہل بیت کے آثار کو مٹائیں، اہل بیت کے ماننے والے کو تہہ تیگ کر دیں۔
ایسے میں یہی مجتہدین ہیں جو آگے بڑھ کر ان تمام اہل بیت کے حرم کی دفاع کر رہا ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی بیمار ہو گئے ایک زمانے میں، کوئی شاید 10-15 سال پہلے کی بات ہے، تو ان کو علاج کے لیے جب لندن لے گیا تھا تو سنا کہ یہ امریکی فوج نجف میں داخل ہو گیا ہے، امریکی فوج نجف میں داخل ہو گیا۔ بس آقا نے کو یہی سننا ہی تھا، علاج کو ادھورا رکھ کر ایران کی طرف آئیں۔ ٹونی بلیر نے آقا کو پروٹوکول کی پیشکش کی، آقا نے کہا یہ پروٹوکول تمہارے لیے مبارک، مجھے نجف چاہیے، نجف، میں نجف کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں۔ کیا عظمت نہیں ہے ایسے مجتہدین کی؟ کیا عظمت نہیں ہے؟ یہ اولاد فاطمہ زہرا کی، یہ اولاد فاطمہ زہرا ہے۔ ہاں، جب درود پڑھنے پر آئیں کہ اولاد زہرا پر بلند ترین صلوات، مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ لیجئے۔ یہ سادات اولاد زہرا ہیں، ان کا رشتہ جناب زینب سے پھپھی اور بھانجے کی جو ہے رشتہ ہے، پھپھی ہیں، سادہ امّہ یا سادات، امّہ فارسی میں عربی میں پھپھی کو امّہ کہتے ہیں، امّہ یا سادات ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ تو عزیزو، میرے عزیز بچوں، اپنے ان مجتہدین کے بارے میں جو ہے، ان کے پاکیزہ کردار کے بارے میں سوچو، پڑھو، اور ان کو اپنی زندگی میں ان کی فالوور ہو جائیں، ان کے کردار پر عمل کریں، تو اس حقیقی معنوں میں آپ اپنے دین پر پابندی سے عمل کر سکتا ہے۔ خدا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، پروردگارہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی عظمت کا واسطہ ہے، یہ ہمارے برادران جو درس و دروس کا اہتمام کرتے ہیں، بزرگان، گرچہ میں اس لائق نہیں تھا، پھر بھی بزرگان علماء تشریف فرما ہوئے، خدایا ان تمام کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے امام کے ظہور کو قریب فرما، ہمارے مراجع نظام خصوصاً آج جو فرنٹ لائن پر ہے، آج صف اول میں طاغوت کے مقابلے میں ہیں، ولی امر مسلمین آیت اللہ العظمیٰ خامنئی اور باقی تمام سادات اعظام کو طول عمر باعزت عنایت فرما، جو بیمار ہے سب کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ خداوندہ شہزادی کے مبارک تذکرہ ہو گیا ہے، پروردگارہ اگر یہ اس لائق ہوا ہے تو پروردگارہ بیوی کے صدقے میں جتنے بھی مومنین یہاں تشریف فرما ہے، ان کے مرحومین کو خداوندہ ان کے سفر آخرت جو دنیا سے گزر چکے ہیں، ان کے سفر آخرت کو آسان فرما، اور ان مومنین کے جتنے بھی خاندان سے جو زندہ ہے ان کو عزت و صحت کے ساتھ طول عمر عنایت فرما۔